ء میں بھی اسی طرح کی ذہنی خلجان میں مبتلا ہو کر یہودی حکمران ذوالنواس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کو آگ کے گڑھوں میں گروا کر قتل کروا دیا، اور اس وقت کی ورلڈ پاور جو رومی سلطنت تھی اس نے حبشہ کی حکومت کے ساتھ مل کر بظاہر یمن کی حکومت سے بدلہ لینے کے لیے 70,000 فوجی یمن کے ساحل پر اتارے اپنے بحری بیڑے کے ذریعے، اور اس کے 2 سپہ سالار اریات اور ابرہہ نے یمن کی مملکت پر قبضہ کر لیا، اور صنع جو ان کا صدر مقام تھا وہاں پر یہ حکومت قائم ہو گئی۔ اب رومی سلطنت اور دوسری طرف اس وقت کی جو ایک طاقت ایرانی سلطنت تھی، رومی سلطنت کے قبضے میں یمن جب آ گیا تو ان کے ذہن میں بنیادی طور پر ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم عربوں کی تجارت کی تمام شاہراہیں بری اور بحری دونوں رستوں کو بند کر کے اس تجارت پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیں، اور دوسرا ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ مکہ جو امن کا گھر ہے اور بیت اللہ جو اس وقت بھی لوگوں کی محبتوں کا مرکز تھا اس کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کو ختم کرنے کے بعد اپنے ہی کلیسا کی طرف لوگوں کے رخ کو موڑ دیا جائے۔ ابرہہ نے صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا بنایا اور لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ لوگ اس کلیسا میں آ کر حج کیا کریں، اور ایک ٹارگٹ کے طور پر لوگوں کو پریشان کیا اور اس خبر کے ذریعے لوگوں کو اشتعال دلایا۔ بہرحال اشتعال والی بات تو تھی، عرب کے ایک نوجوان نے کسی طریقے سے اس کلیسا میں داخل ہو کر رفع حاجت کیا اور رات کے وقت اس کے کلیسا کو اپنے بول و براز سے گندا کر دیا۔ اب یقیناً ابرہہ نے جب اس خبر کو سنا تو وہ بہت زیادہ طیش میں آیا، اور اس نے طیش میں آ کر اس بات کی قسم کھائی کہ میں بیت اللہ کو مکہ مکرمہ میں سے گرا دوں گا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور وہ 571 عیسوی میں 60,000 کی فوج کو لے کر مکہ پر چڑھائی کے لیے چل پڑا۔ راستے میں یمن کے ایک سردار ذوالنفر نے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن شکست کھائی۔ پھر خشم کے علاقے میں ایک سردار نفیل بن حبیب خشمی نے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھوں گرفتار ہوا، اور نفیل نے اس بات کے وعدے پر کہ وہ بدرکہ کے فرائض سر انجام دے گا اپنی جان بخشی کروائی۔ پھر آگے طائف کے علاقے میں جب وہ پہنچا تو بنو ثقیف کے سردار مسعود نے اپنے وفد کے ساتھ ابرہہ سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ تم ہمارے لات کے مندر کو مت ڈھاؤ، اصل ٹارگٹ لے کر تم جس گھر کو برباد کرنے کے لیے آئے ہو وہ مکہ میں کعبۃ اللہ ہے۔ ہم تمہارے ساتھ اپنا ایک گائیڈ متعین کر دیتے ہیں جو تمہیں کعبہ بیت اللہ کا اور مکہ کا راستہ بتائے گا، اور انہوں نے ابو رغال نامی ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیا جو راستے میں المغمس نامی بستی کے پاس جو مکہ مکرمہ سے 3 کوس کے فاصلے پر ہے وہاں پر آ کر مر گیا، اور عرب کے لوگ بعد میں بھی بہت دیر تک اس کی قبر پر سنگباری کرتے رہے اور بنو ثقیف کو بھی لعن طعن کرتے رہے کہ انہوں نے ابرہہ کو یہ سہولت فراہم کی۔ محمد بن اسحاق اپنی روایت میں لکھتے ہیں کہ المغمس سے ابرہہ اپنے لشکر کو
لے کر آگے بڑھا اور اہل تہامہ کے اور قریش کے بہت سارے مویشیوں کو ہانک کر لے گیا۔ اس وقت ان مویشیوں میں 200 اونٹ سردار عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنا ایک ایلچی مکہ والوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان کے سردار سے جا کر بات کرنا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لڑائی کے لیے نہیں آیا، میں تو اس گھر کو ڈھانا چاہتا ہوں، اور ان کے سردار سے کہنا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ابرہہ کے ساتھ ملاقات کر سکو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو اس وقت جو مکہ والوں کے سردار عبد المطلب تھے وہ اپنے وفد کو لے کر ابرہہ کے پاس گئے اور اسے جا کر یہ بات بتائی کہ میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں اور تم سے ان اونٹوں کی بابت بات کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دو۔ عبد المطلب جو بہت زیادہ وجیح شخصیت کے حامل تھے، جب ابرہہ نے ان کو دیکھا تو اپنے تخت سے اتر کر ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور کہا کہ میں تو تم سے بہت زیادہ متاثر تھا اور تمہیں سمجھتا تھا کہ تم بہت ہی وجیح شخص ہو اور تم اس مکہ کے گھر کے بارے میں جو تمہاری عبادت کا مرکز ہے اس کے بابت مجھ سے بات کرو گے، لیکن جب تم نے اپنے صرف اونٹوں کی بات کی تو میری نظر سے تمہارا مقام گر گیا۔ تو اس پر عبد المطلب نے یہ بات کہی کہ میں تو صرف اونٹوں کی درخواست لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اونٹ میرے ہیں اور تم ان کو میرے حوالے کرو، باقی رہا مکہ اور بیت اللہ، وہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور تم جانو، اور ابرہہ کے پاس سے اٹھ آئے۔ حضرات محترم، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ عبد المطلب نے ابرہہ سے مقابلے کا راستہ کیوں نہ سوچا؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ آپ نے وہ واقعہ غزوہ احزاب والا، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، وہ سنا ہے کہ مکہ والے ارد گرد کی بستیوں سے اور یہود و نصارہ سے معاونت لے کر صرف 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ طیبہ پر چڑھا کر لائے تھے۔ تو اس وقت یہ ممکن نہیں تھا کہ 60,000 کے ابرہہ کے لشکر کے مقابلے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار پاتے۔ تو اس صورت میں ان کا یہی کہنا بنتا تھا کہ مجھے میرے اونٹ میرے حوالے کرو اور تم جانو اور گھر کا مالک جانے۔ چند سرداروں کو لے کر خود کعبۃ اللہ میں چلے گئے اور کعبہ کے دروازے کی کنڈی کو پکڑ کر کچھ دعائیں مانگیں اور کہا کہ خدایا، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے، اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر، اور صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما، اور اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ حضرات محترم، یہ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب باقی کے سرداروں کو بھی ساتھ لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے، اور ادھر ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر اپنے ہاتھیوں پر سوار ہو کر مکہ کی طرف بڑھا۔ اور جب یہ اس ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جب وہ وادی محسب جو منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے پر پہنچا تو وہ ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا، اور بہت زیادہ مارنے پیٹنے اور کچوکے لگانے کے باوجود اس ہاتھی نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سفر کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمانوں سے پرندے جھنڈ کی صورت میں
نمودار ہوئے۔ ایسے پرندے جو ابابیل کی مانند ایک بڑی چڑیا کی طرح تھے اور ان کے چونچوں میں اور 2 پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کینکر تھے جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مٹر کے دانے کے برابر، انہوں نے وہ برسانے شروع کیے۔ اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ جس پر کوئی کنکر گرتی اسے سخت کھجلی لاحق ہو جاتی اور کھجاتے کھجاتے ہی جلد پھٹتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا اور جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا۔ افراتفری میں ان لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ نفیل بن حبیب خشمی کو، جسے یہ لوگ بدرکا بنا کر خشم سے پکڑ کر لائے تھے، تلاش کر کے انہوں نے کہا کہ واپسی کا راستہ بتائے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور عربی میں شعر پڑھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جبکہ خدا تعاقب کر رہا ہے اور نکٹا ابرہہ مغلوب ہے غالب نہیں۔ حضرات محترم، اسی بگدڑ میں جگہ جگہ یہ لوگ گر گر کر مرتے رہے۔ عطا بن یسار کی روایت ہے کہ سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہو گئے، بلکہ کچھ تو وہیں ہلاک ہوئے اور کچھ بھاگتے ہوئے راستے بھر گرتے چلے گئے۔ ابرہہ بھی بلاد خشم پہنچ کر مرا۔ حضرات، اسی واقعہ کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ فیل میں اس انداز سے کلام فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ تو حضرات محترم، قرآن پاک کی اس چھوٹی سی اور مختصر سی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کی پرانی سپر پاورز ہوں یا نئی سپر پاورز ہوں، جب وہ اپنے ارادوں اور اپنی تدبیروں کے ساتھ اللہ کے مقابلے میں نکلتی ہیں تو اللہ رب العالمین کے ظاہر لشکر اور چھپے ہوئے لشکر ان کے مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین حق کا خود نگہبان بن کر اپنے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لیتا ہے۔ دنیا کی سلطنت، روما کی سلطنت جو یمن میں حبشہ کی حکومت کی صورت میں قائم ہو چکی تھی، اس واقعے کے 4 سال بعد وہاں پر صرف 1000 ایرانی فوجی آنے کے بعد تہس نہس ہو گئی۔ یعنی جہاں 70,000 فوجی آئے تھے ان کے مقابلے میں صرف 1000 فوجی اور یمن کے کچھ سرداروں نے مل کر ان کا کلا کما کر دیا اور ان کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ جو واقعہ ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا، جس کو عرب کی زبان میں اس وقت کے لوگوں نے عام الفیل کہنا شروع کر دیا کہ ہاتھی والوں کا سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اس واقعے کے ٹھیک 50 دن بعد ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار امتی بنیں۔